अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, नए साल का आगाज़ हो चुका है। आज साल का पहला दिन गुजर चुका है। सुबह का सूरज तुलू हुआ खुशगवार लम्हात के साथ, और उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पे सुबह का सूरज तुलू हुआ तो 2024 अपनी रंगीनियों के साथ, अपने आबोताब के साथ जलवागर हुआ। 2023 बहुत सी यादें, जो खुशगवार यादें हैं वो छोड़ के चला गया, और कुछ ना खुशगवार वाक़यात भी छोड़ के गया जो ज़िंदगी भर हम भुला नहीं सकते। बहुत से अपने हमसे जुदा हो गए, बहुत सी तब्दीलियां ज़िंदगी में आईं, बहुत से घर आबाद हुए, बहुत से घर बर्बाद हुए, और बहुत सी ज़िंदगी के अंदर बहुत से लोगों में तब्दीलियां आईं, कुछ खुशगवार कुछ नाखुशगवार। लेकिन अपनी यादें छोड़ता हुआ 2023 जो है वो बाय बाय हुआ, और 2024 में हम दाखिल हो गए। हमारी जानिब से, वीनस चैनल की जानिब से आप सबको 2024 की ये साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने मुल्क की, इस वतन की, इस मिट्टी की अल्लाह ताला हिफाजत करे, और 2024 मुल्क के लिए और तमाम मुसलमान जहाँ जहाँ दुनिया में रहते हैं अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उनको आबाद करे, और पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ गामज़न हो। क्योंकि अब 2024 में इलेक्शन है, जैसा कि आप सबको मालूम है, और कागजात नामजदगी का स्क्रूटनी जो हुई है उसके भी फैसले आप सबके सामने आ गए कि कौन कौन लोग इलेक्शन लड़ लें और कौन नहीं लड़ लें। और दूसरी एक अहम बात मज़ीद मैं करूँगा आपसे, वो ये है कि नाज़रीन, ये मेरा आज वीनस चैनल से आखिरी प्रोग्राम है, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ। इसके बाद खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ जो प्रोग्राम है ये ख़त्म हो जाएगा अपनी यादों के साथ। 3 साल मुसलसल इस प्रोग्राम को हम लेके चले हैं, और 3 साल से हम इस प्रोग्राम को बड़ी कामयाबी से करते रहे। मैंने आम ज़बान में, आम सवालों में जो पब्लिक के दिल में होते हैं, उसके जहनों में होते हैं, जैसे कि आम होटलों पे बात होती है, जिस तरह से लोग बात करते हैं, मैंने उसी ज़बान में अपने तमाम गेस्टों से बात की है। नाज़रीन, मैं बेइंतहा एहसानमंद हूँ अल्लाह ताला का, उस पाक परवरदिगार का जिसके कब्ज़े में इज़्ज़त है, जिसके कब्ज़े में सब कुछ है। सबसे पहले मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि 3 साल मुकम्मल हुए, और बड़ी इज़्ज़त के साथ और बड़े वक़ार के साथ मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ अपने चैनल वीनस चैनल के जो हमारे चेयरमैन हैं मजीद आदम साहब, CEO फरहान इसरार साहब, और न्यूज़ डायरेक्टर हमारे जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने तमाम MCR PCR का, और एडिटर्स का, प्रोड्यूसर का, कैमरामैन्स का, जितने भी हैं यहाँ पे, और यहाँ तक के जो हमारे चाय पिलाते थे, जो हम काम कहते थे उनका, और यहाँ तक के गेट पे जो हमारे मौजूद हैं उनका, और अपने प्रोड्यूसर का, हिना वहीद का मैं इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, और बड़ी मोहब्बत के साथ एक टीम की तरह, एक घर की फैमिली की तरह हमने काम किया, और बड़े कामयाब वीनस चैनल से ये खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ टॉक शो हमने किया। कुछ इश्यूज़ पे हम पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, कुछ ऐसे सख्त प्रोग्राम थे जिन पे मुझे बाद में बड़ा सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन सब लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया, और लगातार हम 3 साल तक इस प्रोग्राम को करते रहे। मैं अपने तमाम स्टाफ का, तमाम वीनस चैनल के एक का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये रिश्ता यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है, ये रिश्ता आखिरी सांस तक चलेगा। हम वीनस के कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन वक्ती तौर पे क्योंकि कुछ मामलात हो जाते हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इस प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ रहा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अमूमन स्कैंडल बन जाता है कि शायद कोई ऐसी बात हो गई हो। हम खुशी से
यहाँ سے کہیں اور جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین مزید آگے بات کرتے ہیں کہ اب پاکستان میں یعنی کہ ایم پی اے ایم این اے کے امیدواروں کے یعنی کہ اسکروٹنی ہو چکی ہے، اور تمام کے مقصد کاغذات جن جن کے منظور ہو چکے ہیں وہ تمام جماعتیں، پارٹیاں، آزاد امیدوار اپنے اپنے حلقے میں عوامی رابطے شروع کر دیا ان لوگوں نے، مگر آج پاکستان کو بنے 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ عوام کو ان 70 سالوں سے زیادہ جو دن ہو گئے اس میں کیا ملا؟ وہی غربت، وہی مہنگائی، وہی روز بروز سیاسی پارٹیوں کے بلند و بالا دعوے، مگر عوام کو کیا حاصل رہا؟ ان 75 سالوں میں عوام کو کیا حاصل رہا؟ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات ہیں جس پہ ہمارے ساتھ ہمارے یہاں پہ پینل میں موجود جہاں ہمارے مہمان یہاں پہ موجود ہوں گے، کچھ ٹیلی فون پہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف پی سی سی آئی کی 2024 کے الیکشن بھی ہو گئے، کیونکہ یہ الیکشنز کی گہما گہمی ہے۔ ہم نے دیکھا پریس کلب کے بھی الیکشن ہوئے، دیگر اداروں کے بھی الیکشن ہوئے۔ ایف پی سی سی آئی جو صنعت و تجارت کا پاکستان کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے، جو ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے پاکستان کے لیے، صنعت و تجارت جب بڑھتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے، ہمیشہ میں کہتا ہوں۔ اس کے بھی الیکشن ہوئے، تو ہم ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ الیکشن کیسے رہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ایڈوکیٹ آصف عباسی صاحب۔ آصف عباسی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور انہی کے ساتھ ہی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اکبر بیگ صاحب۔ جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی موجود ہیں آصف سخی صاحب، معروف بزنس مین، بی ایم پی گروپ کے امیدوار۔ آصف صاحب السلام علیکم اور نیا سال مبارک ہو۔ وعلیکم السلام آصف صاحب۔ سر ایف پی سی سی آئی کے الیکشن کیا صورتحال رہی، کچھ بتائیں گے سر؟ سر آج الیکشن بڑا بھرپور ہوا ہے، انشاءاللہ ابھی کاؤنٹنگ ہوگی۔ ابھی آج ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے پریزیڈنٹ کے 464 کے اگینسٹ 411، 411 ووٹ کاسٹ ہوئے جی، اور ایس پی پی کے 464 میں سے 411 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ اچھا، اور وی پی ایسوسیشن کے جو ہوتے ہیں ان کے 277 میں سے 245 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ اچھا سر، کیا گہما گہمی نظر آئی؟ کون کون سے صوبوں سے لوگ آئے؟ پورے پاکستان کے یہ نمائندہ ہے، صوبوں سے ہمارے ووٹر آئے تھے اور بڑی گہما گہمی تھی، پر برسز اقتدار گروپ بی ایم پی انجم نثار گروپ نے آج الیکشن کو بڑا سپوتاش کیا ہے اور 3 گھنٹے تک پولنگ ہوتی رہی ہے، اور ان کے لوگ الیکشن کمیشن سے سر یہ پولنگ، آصف صاحب یہ پولنگ رکنے کا عمل کیوں آیا؟ اس کی وجوہات کیا رہی ہیں؟ کیا بقا ایسا معاملات ہو گئے؟ بی ایم پی کو اپنے الیکشن میں شکست نظر آ رہی تھی تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے بدتمیزی کی، ان کو مارا، تو الیکشن کمیشن نے بائیک آؤٹ کر دیا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، کیونکہ ان سے بدماشی ہو رہی تھی، بلیک میلنگ ہو رہی تھی۔ اچھا، بعد میں کس طرح سے یہ صورتحال ہینڈل ہوئی اور کن لوگوں نے اس صورتحال کو قابو پایا سر؟ بس پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے سمجھایا کہ یہ اس وقت ہار رہے ہیں تو یہ ہنگامہ کر رہے ہیں، تو پیار محبت سے اس کو مؤخر کر لے گئے، اور 2 گھنٹے پولنگ کا ٹائم بھی بڑھا، 5 کی بجائے 7 بجے تک ہوئی ہے کاسٹنگ، اور اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ ابھی کاؤنٹنگ ہوگی۔ پر یہ ان کا کس کی جیت ہے یہ ذرا بتا دیں، کس کی جیت ہے؟ انشاءاللہ پوری امید ہے یو بی جی اور بی ایم پی پی پروگریسو الائنس انشاءاللہ جیتے گا اس الیکشن کو۔ چلیے ٹھیک ہے سر، ہماری طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیشگی طور پہ، کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ کرے، کیونکہ آپ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ وہاں کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور ظاہر ہے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بہت گہما گہمی ہے، میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آصف سخی صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ آئے، شکریہ، تھینک یو۔ اچھا میں آؤں گا آصف صاحب آپ کی طرف۔ سیاسی پارٹیاں آج کہتی ہیں ہم غریب کو پیکج دیں گے، تنخواہوں میں اضافہ کریں گے، یہ آپ کی طرف سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں، بجلی 300 یونٹ فری کر دیں گے اور مہنگائی کو کنٹرول کریں گے۔ کیا دیکھتے ہیں صحیح راہ کیا مل گئی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کوئی صحیح راہ پہ آ رہے ہیں؟ عوام کو کچھ ملے گا الیکشن کے بعد؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد جود والکرم بارک وسلم صلی علیہ۔
آصف شرمیلا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا بگا جب بھی کبھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ہمیں سننے کے لیے بلاتے ہیں. یہ جو آپ نے منشور کے حوالے سے بات کی، میں چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، تو پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف وعدے کرتی ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہے. اور اس کا میں آپ کو واضح مثال یہ دوں گا کہ 99 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو الحمدللہ مہنگائی بھی بہت کم تھی، پٹرول کی قیمتیں بھی بہت صحیح تھی، اور روزگار بھی پاکستان میں بہت اچھا مل رہا تھا. جتنی صنعتیں بند ہوئی تھی وہ ساری چالو ہوئی. میں اس میں خود کون سی صنعتیں چالو ہوئی؟ جی اسٹیل مل بند ہے. نہیں کیا یہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا؟ 99 میں اسٹیل مل آج پرائیویٹائز کر رہے ہیں سر اسے. 99 میں اسٹیل مل چل رہی تھی سر، آپ میری بات کو تھوڑا غصے میں لے گئے. 99 میں اسٹیل مل چل رہی تھی، اور 99 میں جب میاں محمد نواز شریف کا دور تھا، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ایک لانڈی میں صنعتی ادارہ ہے، اور اس میں 125 یونٹ فیکٹریز جو ہیں وہ اوپن ہوئی. اس میں نہال ہاشمی اس وقت مشیر تھے اور میں ان کا اسپیشل اسسٹنٹ تھا. ہم نے خود وزٹ کیا اور ہمارے سامنے لوگ کارخانے لگے. پھر سب سے بڑا معاہدہ جو میاں محمد نواز شریف نے چائنا کے ساتھ کیا سی پیک کی صورت میں، اس وقت سی پیک کا معاہدہ ہوا تھا، اور سی پیک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا. میں ابھی بھی ہمارا منشور نہیں آیا، پیپل پارٹی کا منشور آ گیا، لیکن ہمارا منشور محترم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب تیار کر رہے ہیں، اور ہم نے عوام سے مختلف چینلوں کے حوالے سے بھی اور پریس کے حوالے سے بھی مواد بھی مانگا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی طرف سے کوئی ہمیں انفارمیشن دینا چاہے، کوئی لوازمات ایسے دینا چاہے جو پبلک کی سہولت کے لیے ہوں، تو ہم اس کو اپنے. چلیے ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مزید ہم بات کریں گے. ابھی شہباز شریف بھی کراچی آئے اور انہوں نے سندھ کا دورہ کیا، اس پہ بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ تحریک نوجوان پاکستان سندھ کے جناب امیدوار ہیں، یہ حیدرآباد کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. NA 220 سے 220 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ملک رشید نلبان گیلانی صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے سر؟ جی سر آ رہی ہے آواز آپ کی آصف بھائی. ملک رشید نلبان گیلانی صاحب، آپ کے کاغذات منظور ہو گئے. سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی بھی مبارکباد، اور نیا سال شروع ہو گیا ہے اس کی بھی مبارکباد. خیر مبارک ہو آپ کو بھی سر. اچھا سر، آپ کا کیا منشور ہے؟ یہ اس کا تحریک نوجوان پاکستان کا کیا منشور ہے سر؟ آپ نے کئی جگہ سے کہاں سے اپنے امیدوار کھڑے کیے عام انتخابات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک جوانان پاکستان کا منشور جو ہے عدالت، کفالت اور حفاظت ہے سر. جو اور حیدرآباد کے اندر سر ابھی جو ہے 220 حلقے سے صرف میں نے نامزد کاغذ دیے رہے سر. جو ہے کیونکہ ٹائم کم ہونے کی بنا پہ جو ہے رہ چکے تھے جو کینڈیڈیٹ تھوڑے تھے جسٹ. اچھا، آزاد کشمیر سے بھی آپ کے نمائندے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ پنجاب سے بھی کھڑے ہوئے ہیں؟ ہاں پنجاب سے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور آزاد کشمیر سے تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں. جو ہے بہرحال جو ہے پنجاب سے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ شاید. جو ہے سر آپ نے ابھی ایک جملہ دیا ہے، میں نے آپ کا منشور پوچھا ہے، آپ کی تحریک کا منشور پوچھا، آپ نے کہا آزاد عدلیہ، یہی تھا نا آپ کا جواب؟ جی ہاں عدالت. جی سر کیا ہماری مثلا عدالتیں آزاد نہیں ہیں، یا اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ لوگ اگر الیکٹ ہو کر آپ اگر آ جاتے ہیں جیت کے، ٹھیک ہے سر، اگر آپ آ جاتے ہیں تو کیا عوام کے لیے کریں گے؟ کیونکہ 70 سال 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، صرف وعدے کرتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر انشاءاللہ تعالی عدالت جو ہے صحیح کام کر رہی ہے اپنا جو بھی ہے. اگر کسی سیاسی پارٹی کے حق میں فیصلہ آ جاتا تو وہ خوش ہوتی ہے، اگر کسی کے حق میں نہیں آتا تو وہ جو ہے عدالت سے ناراض ہوتی ہے. بہرحال ایسا نہیں ہے، عدالت جو ہے اپنا جو ہے بھرپور جو ہے انداز کے اندر جو ہے فیصلہ صحیح سناتی ہے، اور ہمارا جو اس کے اوپر یقین بھی عدالت کے اوپر تھا. جو سر یہ جو عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ صبح ناشتہ بازار سے خرید رہے ہیں،
ان کے اوپر بل اتنے آ رہے ہیں, ڈبل خرچے ہیں, پانی آ نہیں رہا ہے سر, تو اس کا یہ آپ کے منشور میں نہیں ہے کہ یہ سہولیات ہم فراہم کریں گے؟ سر یہ ہمارے منشور میں ہے, کفالت جو ہے ہمارا منشور ہی ہے سر, جو یہ اس کے اندر بھی جو ہے عوام بھی آتی ہے کفالت کے اندر سر جو ہے, اور جو عوام کو اس حد تک جنہوں نے پہنچایا ہے وہ تقریباً سارے جو ہے بڑے لیڈران ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو موقع بھی دیا عوام نے سر جو ہے, باقی ان کا کام نہیں ہوا سر عوام کا, انہوں نے اپنے گھر بھرے خالی جو ہے, اپنے گھر بھرے, کچھ بھی نہیں سوچا. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے تحریک جوانان پاکستان جیت کے آئے گی, میں عوام کی بھی بات کروں گا انشاءاللہ, اور روزگار بھی دیں گے ہم لوگ جو بھی ہے, اور مہنگائی بھی کم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے جو ہے قاعدے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے. ملک رشید صاحب آپ ہمارے ساتھی رہیے گا. میرے ساتھ تجزیہ کا مرزا اکبر بیگ صاحب یہاں پہ موجود ہے. اکبر بیگ صاحب کیا دیکھتے ہیں, ان 70 سالوں میں کئی حکومتیں آئیں, کئی حکومتیں گئیں, عمران خان نے بھی پہلی بار حکومت کی, بڑے دعوے تھے کہ مکانات بنا کے دیں گے, یہ کریں گے, ایسا کریں گے, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. اور اب جیسا کہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی اور تنخواہوں میں اضافہ کریں گے اور نوجوانوں کے لیے 1 سال کا کوئی فنڈ قائم کریں گے, ان کو کارڈ دیں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں سر اس الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب آپ کو, آپ کے چینل کو, اسٹاف کو اور مہمان کو اپنے سلام کرتا ہوں. دیکھیں یہ 75 سال ہو گئے, عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا, جو حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے. اب 75% عوام کا یہاں سے ٹیکس جمع ہوتا ہے, لیکن جو بنیادی سہولت ہیں اس سے محروم رکھا جاتا ہے. کوئی بھی لیڈر آتا ہے کراچی کو نظر انداز کر دیتا ہے, اس کی حالت ہے. ابھی آپ کراچی گھومتے ہیں, آپ بھی گھومتے ہوں گے, آپ یہ سمجھو تمام تو سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں. یہ پیسہ کہاں جاتا ہے ٹیکسوں کا؟ ٹیکس ایک امانت ہے, اور رب نے کہا ہے, حضور نے, کہ جس نے امانت میں خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں. اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے, ٹیکس 75%, عوام کو کچھ تو ریلیف ملے. کچرے کے ڈھیر لگے پڑے ہیں, سیوریج لائن بہ رہی ہے جگہ جگہ, ایک گاؤں بنا دیا اس کراچی کو. لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں یار؟ آپ اور لیڈروں کو چاہیے عوام کی ہمدردی سمیٹیں, ان کے مسائل حل کریں. عوام تو مہنگائی کے دلدل میں پھنسی ہے, اس مسائل کو وہی حل کرے گا جو اس دلدل سے نکل کے اوپر آیا ہے, کیونکہ وہی عوام کے غریبوں کے مسائل سمجھتا ہے. بنیادی سہولتیں ایک بھی نہیں دی جا رہی. آپ مجھے بتائیں کون سی بنیادی سہولتیں دی ہیں عوام کو آج تک, ابھی تک. اب رب سے ہم یہ دعا کرتے ہیں ابھی جو بھی لیڈر آئے. اچھا, بنیادی سہولتیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بنیادی سہولتیں. آصف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. عدالتیں عمران خان کو ریلیف دے رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی عدالتیں ریلیف عمران خان کو دے رہی ہیں کسی اور کو مل نہیں رہا. کس بات پہ دے رہی ہیں سر؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے, نامنظور ہو رہے ہیں. میں اپنی بات مکمل کرنے دیں مجھے, میں آتا ہوں اس طرف. میاں محمد نواز شریف جب پیناما کیس میں نائل ہوئے تھے نا, تو جو جے آئی ٹی ان کے اوپر بیٹھی تھی اور جو جج سپریم کورٹ کا ان کو لک آفٹر کر رہا تھا کیس میں, ان جج صاحب کو اللہ خوش رکھے, انہوں نے فوراً یہ فیصلہ بھی صادر فرمایا تھا کہ نواز شریف صدارت, پارٹی کی صدارت بھی نہیں کر سکتا, اور نواز شریف الیکشن کے فیصلے بھی نہیں کر سکتا. لیکن الحمدللہ آج کی جو عدالتیں ہیں, انہوں نے کل ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ آرڈر سماعت فرمایا اور اڈیالہ جیل کے جیلر کو طلب کیا اور ان کے نمائندہ خاص کو بلا کے یہ کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور جو حاضر سروس چیئرمین پی ٹی آئی ایڈوکیٹ گھور صاحب ہیں, ان کو ایک کمرے میں سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ ٹکٹوں کا فیصلہ کر سکیں کہ یہ ٹکٹیں ہم نے کس کس کو دینی ہیں. اس سے بڑا ریلیف عدالتیں عمران خان کو کیا دیں گی؟ دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو رہے ہیں. آصف شرمیلہ صاحب, کاغذات جہاں تک ریجیکٹ ہوتے نا, الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے, اس کا بالکل الگ سسٹم ہے, اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر موجود ہے جو الیکشن کراتے ہیں. ان کو کسی عدالت کو, کسی سیاسی پارٹی کو ان کو انٹرمپٹ نہیں کرنا چاہیے. جس آدمی کے کاغذات صحیح ہیں ان کے کاغذ صحیح پاس ہو رہے ہیں, ان کی سکوٹنی ہو رہی ہے. جن کے کاغذوں میں فرق ہے, ظاہر ہے کوئی نا دہندہ ہے, کسی نے پیسے کھائے ہوئے ہیں, کسی نے 9 مئی میں فوجیوں کے تنصیبات پہ حملہ کیا ہے,
اگر ان کے اوپر FIR ہیں اور ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو اس میں نواز شریف کا یا بلاول کا کیا؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں پہ ہوا ایک بریک کا وقت، اور بریک کے بعد ہم آ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست پہ بات ہوئی ہے. آصف عباسی صاحب ایڈوکیٹ نے بھی بتایا کہ عمران خان کے کاغذات ریجیکٹ نہ ہونے کی وجوہات انہوں نے بتائی. ان کا پوائنٹ میرے پاس آیا ہے. ہمارے ساتھ ملک رشید صاحب وائس پریزیڈنٹ تحریک نوجوانان پاکستان کے ہیں اور امیدوار ہیں حیدرآباد سے NA 220 کے. سر، یہ سیاسی پارٹیاں آج کیا نظر آتی ہیں آپ کو؟ کس طرح کا آپ دیکھتے ہیں؟ اور میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا، موجودہ حالات میں کیا دیکھتے ہیں؟ الیکشن پرسکون ماحول میں ہو جائیں گے؟ جی رشید صاحب. جی سر، آصف بھائی انشاءاللہ تعالی جو ہے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے اور انشاءاللہ جو ہے پور ماحول میں بھی ہوں گے. باقی جو ہے الیکشن جو یہ لوگ لڑ رہے ہیں نا سر، جو ہے یہ تقریباً جو ہے ایک دوسرے کی باری کے اوپر آ رہے ہیں. یہ سب سیاسی پارٹیاں فیل ہو چکی ہے. میری نظر کے اندر تو جو ہے اب عوام کو چاہیے کہ نئے نمائندے تاکہ جو ہے پاکستان کی حفاظت بھی کریں اور پاکستان کو میشیت سے بھی نکالے. سر جو ہے ان حکمرانوں نے تو ہمیں جو ہے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ہماری ماں اور بہنیں عصمت بیچنے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہے، روٹی روٹی کے لیے ترس رہی ہے سر گھر گھر کے اندر. سر جو اچھا سر، جیسے کہ اب بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے دعوے کر رہے ہیں اور دیگر استحکام پاکستان جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ ہم یہ ریلیف دیں گے، یہ ریلیف دیں گے، کیا ان میں واقعی شعور بیدار ہو گیا ہے؟ ایسا کریں گے یا موجودہ حالات سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف صاحب نے کچھ سیکھا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ سیاست دان بھی ہیں اور ایک تاجر بھی ہیں آپ، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ نہیں سر، اس سے پہلے جو انہوں کے بڑے آئے تھے اسمبلیوں کے اندر، جو ہے وزیر اعظم بھی رہے، منسٹر بھی رہے، جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ کیا کریں گے سر؟ جو بھی ہے یہ نظام میری طرف جو ہے فیل ہو چکا ہے. 15 سال سے گورنمنٹ میں بھی تو تھے نا سر. یہ جو ہے جب 15 سال میں نہیں کیے تو اب یہ 2-4 سال میں کیا کریں گے سر؟ جو بھی ہے اب نئی قیادت کی ضروری ہے. پاکستان کو نئی قیادت ہی بچا سکتی ہے سر. اور میری نظر کے اندر جو ہے سر نئے قیادت تو عمران خان کی بھی آئی تھی جو 3.5 سال سے زیادہ رہی ہے، وہ بھی نئی قیادت تھی اور عوام نے ان کو بھاری اکثریت سے حکومت دلوائی تھی. تو سر اب یہ بتائیں کہ یہ ساری پرانی حکومتیں ہیں، پرانے لوگ ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. سر جی کراچی کے اندر عمران صاحب آئے، انہوں نے 4-5 وعدے کیے، ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، سوائے چورن بیچا انہوں نے سر 4 سال کے اندر. سر جو ہے اکبر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ جو ہے ان کو وعدے ضرور پورے کرنے چاہیے. جو یہ تقریر میں کہتے ہیں کہ عوام کو یہ سہولت دیں گے، 300 پوائنٹ بجلی فری دیں گے اور سب بنیادی سہولتیں دی جائیں گی. میں تو رب سے دعا کرتا ہوں کسی وقت رب دل میں ڈال دے محبت. کہتا ہوں جو بھی لیڈر آئے اللہ کرے وہ عوام کی سہولت کا سوچے، اپنا نہ سوچے، کوئی بھی ہو A to Z، عوام کو بنیادی سہولتیں دے. اب الیکشن کے بعد آپ کو کہیں سے کوئی دیا، کوئی روشنی نظر آتی ہے ایسی کہ شاید کچھ بہتری ہماری معیشت میں، ہمارے اس قسم کے اکنامی میں کچھ عوام کو کچھ اس طرح سے کچھ ریلیف مل سکے؟ دیکھیں یہ تو سب ووٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ جو بھی حکمران آئے تو ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ اب جو وعدے کریں گے یہ اپنے وعدوں پہ کامیاب رہیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے. یہ تو کچھ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کرے یہ سب وعدے یہ اپنے پورے کریں عوام کے ساتھ، عوام کو مہنگائی کے دلدل سے نکالیں اور عوام ایک تو کیسی نے اپنا خون چوسا ہوا ہے، عوام کو کوئی لولی پاپ نہ دیں اس طرح کا، بس جو وعدہ کر رہے ہیں ان وعدوں پہ قائم رہ سکیں. ہماری بھی دعا یہی ہے. لیکن میں آصف صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کئی نامور سیاست دانوں نے عام انتخابات 2024 کے یعنی کہ انتخابی دنگل سے کنارہ کشی کر لی ہے، جس میں سابق قومی صوبائی اسمبلی ممبران، سینئر سیاست دانوں یعنی کہ بڑی بڑی تعداد میں شامل تھے. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ کنارہ کشی ہیں جیسے کہ اسد عمر، ولی خان، شاہد خاقان عباسی، فیصل واڈا، عمران اسماعیل، علی زیدی، علی آوان. ٹھیک ہے، عام انتخابات چھوڑ گئے. اب میں خواتین کی طرف بھی آتا ہوں جنہوں نے یعنی کہ اس الیکشن میں عام انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے،
ملکہ بخاری ہیں، شیری مزاری ہیں، سمیرہ ملک ہے، اندلیب عباس ہیں، مسرت جمشید چیمہ ہیں. یہ میدان خالی ہے سر. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہ بھی میدان خالی ہے؟ آپ پی ٹی آئی کو ویسے ہی بس اتنا وہ ہو گیا ہے، تو اب آپ کے لیے تو کھلا میدان نظر آتا ہے سر. اب اپوزیشن میں تو کوئی ہے ہی نہیں، ایسا نظر نہیں آتا ہے. نہیں آصف شرمیلا صاحب، ہمارے مد مقابل بھی یہ لوگ رہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مد مقابل نہیں بھی ہیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں جو سیاستدان الیکشن سے بھاگتا ہے نا سر، وہ سیاستدان نہیں ہوتا. میاں محمد نواز شریف نے اپنی والدہ کا منہ نہیں دیکھا، ان کو قبر میں نہیں اتار سکے، آج بھی سیاست کر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف اپنے والد کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکے، لیکن آج بھی وہ سیاست میں پرزور آئے ہوئے ہیں. لیکن سر ایک جگہ وہ کہتے ہیں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو، بعد میں وہ کہتے بھی ہیں، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو وہ آخری رسومات ان کی ادا نہیں کر سکے، آخری دن ان کو بیوی خامند کا پیار شیئر نہیں کر سکے، ان کی عیادت نہیں کر سکے. میرا سوال کچھ اور ہے. آپ بات کو آپ وہ بتا رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا یا جو وہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کھلا میدان ہے سر، اب کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ عمران خان صاحب انڈیالہ جیل میں، میں آؤں گا اس کا رشید صاحب آپ کی طرف. رشید صاحب یہی میرا سوال آپ سے ہے کہ بہت سے اہم جو مطلب لیڈر تھے، سیاستدان تھے، اب وہ الیکشن میں نہیں ہیں، ان کی سیٹوں پہ ظاہر سے وہ جگہ خالی ہے سر. تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سر نہیں، ان کو جو بڑے لیڈران ہیں سر، ان کو الیکشن کے اندر جو ہے ہونا چاہیے تھا. جو ہے میں چاہوں گا کہ الیکشن لڑیں، جو ہے اور تقریباً جو ہے اگر میدان تو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، ان کا حق ہوتا الیکشن ضرور لڑنا چاہیے سر ان کو، جو بھی ہے الیکشن لڑنا چاہیے. اچھا ابھی ہم دوسری طرف بھی دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں میرے جو بیٹھے ہیں، آصف ایڈوکیٹ صاحب بھی جہاں بیٹھے ہیں، مرزا اکبر بیگ صاحب، اور آپ سے بھی میرا سوال ہے. ایم کیو ایم کے دو اہم رہنما، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا ایم کی ایم سے کوئی کسی اور جماعت میں جائے گا. ابھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کچھ دن پہلے رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. سر کیا دیکھتے ہیں سر؟ یا اندر کچھ معاملات کیا ملی جلی بھگت نظر آتی ہے؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اور ادھر اتحاد ہے ایم کی ایم سے، ایم کی ایم کا مسلم لیگ نون سے. دیکھیں اگر کسی بھی جماعت میں کوئی جا رہا ہے تو وہ ان کا حق ہے. باقی یہ ایسا بھی موسم نہیں تھا کسی جماعت میں جانے کا، کیونکہ جہاں انہوں نے 30-35 سال حکمرانی کی ہے، ان کو بھی دھچکا لگے گا. لازمی بات ہے، ایک پارٹی چھوڑ کے جب کہیں دوسرا جاتا ہے تو دھچکا لگتا ہے. بہرحال جو ہے ایم کیو ایم تو آپ کو معلوم ہے ہمیشہ کے لیے جو بھی ہے جہاں فائدہ ہوتا ہے وہیں جاتے ہیں. یہ لوگ ان سے نکلے ہوئے سر، جو بھی ہے انہوں نے بینیفٹ سمجھا ہوگا اپنا کچھ جو جب ہی گئے سر یہ پیپلز پارٹی کے اندر سر جو بھی ہے. آپ کیا کہیں گے آصف صاحب؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ایک پارٹی میں ہی رہنا چاہیے. وہیں وہ ایک پتھر ایک جگہ پڑا ہوا وہیں وزنی رہتا ہے. تو پھر آپ اپنی پارٹی میں کیوں شامل کر لیتے ہیں دوسروں کو؟ ہم اپنی پارٹی میں جو لوگ آنے جائیں منع تو نہیں کر سکتے نا. لوگ آتے ہیں، ہم تو کسی کو دعوت نہیں دے ہماری پارٹی میں آئے. لوگ آتے ہیں تو پارٹی جیسے آصف زرداری کے بعد وہ گئے تو انہوں نے منع تو نہیں کیا، انہوں نے چادر پہنا لی ان کو پیپل پارٹی کی. اب کوئی آنے چاہے تو منع نہیں کر سکتے. لیکن میں کہتا ہوں بحیثیت سیاستدان میں سیاسی کارکن ہوں کہ جس پارٹی میں ہوں اسی میں رہنا چاہیے. میں 85 میں مسلم لیگ نون میں آیا تھا، آج بھی نون میں ہوں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اسی جھنڈے میں اللہ مجھے کفن نصیب کرے. اکبر صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہوگا اس حوالے سے کہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں؟ یہ تو رہا ہے. ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں سر، اس میں بھی دوسری پارٹیوں سے، تمام پارٹیوں سے نکل کے اس پارٹی میں شامل ہوئے تو پھر وہ ایک پارٹی بنی. آپ کیا دیکھتے ہیں اس پہ، کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو دونوں لیڈر حضرات ہیں، انیس خان ایڈوکیٹ، رضا ہارون صاحب، یہ بھی ایک بڑا نام ہے. اب ان کے کیا بہتری ہے، کیا ان کے ساتھ مفاد ہے کہ یہ ان کے ساتھ جا کے ایم کیو ایم کے وہاں پہ ملے؟ آصف زرداری سے انہوں نے چادر پہنائی تو یہ ممکن نہیں تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ سیاست ہے، سیاست میں اچھے برے کا کچھ وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا. یہ عوام کی ایک پہچان تھے، عوام کے مسائل کا مسئلہ تھا. لیکن یہ جو پی پی میں ہو گئے، یہ ادھر ہو گئے، یہ اب سیاست وہی جانتے ہیں یا لیڈر حضرات اور دوسرے جانتے ہیں. یہ کیوں ایم کیو ایم میں اس میں پیپلز پارٹی میں جانے پہ مجبور ہوئے، یا کیا اس کے پیچھے بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ آنے والا وہ بتائے گا، آنے والا وقت بتائے گا. ٹھیک ہے آصف ایڈوکیٹ صاحب،
शहबाज शरीफ का कराची में अभी गुज़िश्ता दिनों दौरा हुआ और कराची की रोशनियों के हवाले से, बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने बातें की, बड़े वादे करके गए हैं। आप क्या देखते हैं, ये वादे, ये इनका MQM से इत्तेहाद इलेक्शन के बाद भी कायम रह सकता है? जी इंशाल्लाह रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा, इससे पहले भी तो इत्तेहाद हुआ था, कई जमातों नहीं, से हुआ MQM था, से PDM भी बने थे सर, PDM अब वो इत्तेहाद नजर नहीं PDM में आता। हमारा इत्तेहाद रहा। जब तक PDM मौजूद रही तो हमने बड़ी खंदा पेशानी से पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से बचाया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, और जो वादे शहबाज शरीफ ने उस वक्त किए वो भी पूरे किए। और मैं अपने लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, जो हमारे मरकज़ी सदर भी हैं, उनसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि जो वादे उन्होंने ये 2 दिन में कराची में किए, ये भी इंशाल्लाह पूरे करेंगे। अच्छा मलक रशीद साहब, ज़रा ये बताइएगा आप क्या कहेंगे, बड़े वादे करके गए शहबाज शरीफ साहब कराची से और कराची वालों से, और बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने बात की है, और बाईपास बना देंगे और ये कर देंगे, आप क्या देखते हैं सर इलेक्शन के बाद? सर वादे तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ इनके वादे सुनता हुआ आ रहा हूँ। मेरी उम्र जो है अभी 60 उम्र हो गई है। वादों में जिंदगी गुजर गई सर मेरी तो। सर इनके वादे सुन सुन के जो है लॉलीपॉप देते हैं सर, बस सारे के सारे सर जो है, बाकी काम अमली कोई भी नहीं करता। ये वादे अपने लिए करते हैं सर, जो भी है अपना बैंक बैलेंस के लिए करते हैं, अपनी औलादों के लिए करते हैं। अवाम को क्या दिया उन्होंने, अवाम के बच्चों को कहाँ पहुंचा दिया? बताइए आसिफ साहब, अवाम को क्या दिया है? जाहिर है वो भी एक सियासी जमात के हैं, दिफा कर रहे हैं आप। नौजवाना ने पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि वो एक सीट पे पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चेंज कर सकते। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान कराची को रोशनियों का शहर बनाया। वरना 92 में जो कराची था ना, हम घर से जब निकलते थे तो हमारी माएँ बहनें बेटियां हमें सियाफ करके भेजती थी, पता नहीं शायद रात को हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा खामन वापस आ सके या नहीं। तो मेरे ख्याल में हैदराबाद वाले भी भूल गए होंगे वो वक्त। तो इस कराची को, सिंध को जो अमन दिया था ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया था। और उस मीटिंग में मैं मौजूद था जिस वक्त हकीम सईद साहब का मर्डर हुआ। उस मीटिंग में मैं मौजूद था जब मियां नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि हमें हुकूमत कुर्बान करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन हकीम सईद के कातलों को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हकीम सईद कोई छोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का। तो मैं नौजवानों ने पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा कि जो उनके अच्छे काम है उनकी भी तारीफ करें। फिर लाहौर जाके देखें, पंजाब जाके देखें, जब सक्कर आप क्रॉस करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि हम किसी मुल्क में आए हैं। और हैदराबाद से जब सक्कर आप जाते हैं तो मैं माजरत के साथ, मेरे चैनल पे बहुत सारे लेडीज भी देखेंगे, तो जो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज हो तो मैं समझता उसका वो हमल ज़ाया हो जाएगा हैदराबाद से सक्कर जाने में। अरे उन्होंने पूरे पाकिस्तान में क्या होगा। मैं आपने कराची का बात की थी, तो कराची में रोशनी से पेट नहीं भरते सर। जो है रोशनी क्या करेंगे हम रोशनी लेके, उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, जो भी है उनके आगे गोद में बैठ के जरूरत होती तो उनके तहरीक नौजवान साहब के कायद मेरी गुजारिश ये है, मलक रशीद गिलानी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब मुल्क का वज़ीर आज़म था ना, तो उसने कराची में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए। उसने कराची में आपको सेनेट की सीटें दी, उसने आपको कराची का गवर्नर दिया। अगर वो आपके नुमाइंदे काम नहीं कर सकते तो मियां शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ क्या करेगा? उसका काम था मरकज से फंड देना। आप जाके पंजाब में देखें, आपको पता चलेगा पंजाब कैसा पंजाब है। अगर कभी लाहौर जाना हुआ और अगर जाना चाहें तो मैं आपको अपने गाड़ी में अपने साथ ले जाऊंगा। तो सिंध के लिए सौतेली माँ वाला सलूक क्यों? सिंध के लिए क्या किया था? मेरी गुजारिश ये आसिफ शर्मिला साहब, 17 साल से पीपल पार्टी सिंध में मौजूद है, 17 साल से। तो पीपल पार्टी जब सिंध में मौजूद है, हम अगर फंड न दें तो हमारा कसूर है। अगर सिंध का वज़ीर आला, सिंध का गवर्नर, सिंध का MPA काम ना करे तो उसमें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ क्या करेंगे भाई? अच्छा मलिक रशीद साहब, अब अपोजिशन तो नजर नहीं आती है ना, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर ही इल्जामात लगा रहे हैं, नून उन पे लगा रही है, वो उन पे लगा रहे हैं, अपोजिशन यही खेल रहे हैं। लेकिन जो हकीकत जो अपोजिशन थी सर, वो कहीं नजर नहीं आती। तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर देखें ना, अपोजिशन तो पहले तो सब ये एक ही थे सर, जो है एक ही थाली में खा रहे थे। जो है इलेक्शन आते सर सारे अलग हो गए सर। अब ऐसा क्या हो गया कि अलग हो गए सर? जो भी है वजीर आजम इनके थे, मिनिस्टर ये बने, सब चीज बने सर जो पाकिस्तान के अंदर से। जो है अब जब खाने का वक्त आया तो सब अलग अलग हो गए सर। जो भी है मैं गिलानी साहब से गुजारिश करूंगा, जब ये इकट्ठे हुए थे ना
उस वक्त तहरीक इत्मीनान पेश हुई। नौजवानों ने पाकिस्तान के कायद को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि उस वक्त तहरीक इत्मीनान पेश हुई। जब तहरीक इत्मीनान पेश हुई तो उस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा था। अगर ये सारी पार्टियां जमा ना होती तो मुल्क संभाल नहीं सकते थे। और वो 16-17 पार्टियां जो शामिल थी ना, उनने किसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि उस वक्त के पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था उसको बचाने की कोशिश की। और अभी चूंकि हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है, हर पार्टी के अपने अपने कैंडिडेट हैं, हर पार्टी का अपना अपना लोगो है जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इलेक्शन लड़ने के बाद भी, जैसे मौलाना फजलुर रहमान की मिसाल ले लें, इलेक्शन लड़ने के बाद भी जब हुकूमत बनेगी हम मौलाना फजलुर रहमान को भी अपने साथ अच्छा, मिलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से तो ये बात गर्दिश कर रही है कि अगर नून भी जीत के आ जाती है या पीपल्स पार्टी जीत कर आ जाती है, अगर इस तरह की कोई भी जमात जीत के आ जाती है तो उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। ये तो पहले से कह रहा है। असल बात यह है आसिफ शर्मिला साहब, ये सारी डिसइंफॉर्मेशन है। जब लोग, सबसे बड़ी आवाम की ताकत है, जब आवाम वोट देगी ना, आवाम के वोट देने के बाद एमएनए एमपीए मुंतखब होते हैं, फिर एमएनए एमपीए बनने के बाद सेनेटर बनते हैं, उसके बाद सदर पाकिस्तान का नाम आता है। अभी हवा में बातें हैं सारी, जो अहम बातें हैं। सबसे इस वक्त जो मुल्क का मामला है ना, वो सिर्फ ये है कि हमने आज़ाद इलेक्शन होने चाहिए और हर वोटर को वोट तक रिसाई होनी चाहिए। वो अपने हल्के में जाए, अपना वोट कास्ट करे। अभी आपने कहा है कि उसके बाद ज़ाहिर है असम्बलियाँ बनेंगी, फिर इलेक्शन होंगे, फिर सेनेट का बनेगा, उसके बाद तो पहले से कैसे कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म हमारा होगा? आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी की भी तरफ से। असल में देखें, बात ये, दो पार्टियां मकबूल पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तीसरी पार्टी को तो सर मौका ही नहीं मिल रहा है ना। तीसरी पार्टी को 3.5 साल दिया। आप 3.5 को दिए, आप कितने साल दिए सर? हमारे तो 50 प्रोजेक्ट। पार्टी को कितने साल दिया? 50 क्या कहेंगे? 50 प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं 3.5 साल में इमरान खान का एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें, एक कोई नई तख्ती उसने लगाई हो पुरानी तख्तियों के अलावा, कोई तख्ती लगाई हो मुझे बता दें। अकबर साहब आप क्या कहेंगे? आसिफ साहब, इस वक्त जो अवाम का सबसे बड़ा मसला है वो है कई। अब कई ये भाई भी बैठे हैं, वकील हैं, जितने भी टैक्सेस हैं इसे सब नाजायज टैक्सेस हैं। अब इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक डिपार्ट बनाया गवर्नमेंट ने, वहां इनकम टैक्स हम लोग जमा कराते हैं। तो ये इनकम टैक्स ये कौन सा ले रहे हैं, कितनी जगह? फिर जनरल सेल टैक्स, फिर आइए टीवी लाइसेंस का, मस्जिद में टीवी है नहीं है, टीवी ऑफिसों में होता है नहीं है, टीवी टैक्स दो। यार ये तो इतने फराड करते हैं कैसे वाले। आवाम को रिलीफ नहीं दिया, आवाम को अगर रिलीफ दिया जाए तो वो हुकूमत जो है वो काबिल एतमाद भी है और काबिल भरोसा भी है। आप ये देखें, एक बंदा 35,000 रुपए 30,000 रुपए सैलरी है, अब वो किराए का घर में भी रहता है, 12,000 का बिल आ गया, 10-12,000 वो कम से कम किराए का, वो क्या दोनों में किराया देके क्या इलेक्ट्रिक ठीक है, मैं यही बात तो कर रहा हूं कि 70-75 सालों में हमने क्या किया। मलक रशीद गिलानी साहब, आप के अगर इलेक्शन में आपके कुछ कैंडिडेट, ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो भी जहां से भी हैं, हैदराबाद से, पंजाब से, आज़ाद कश्मीर से, कहीं से भी अगर आपके जीत के आते हैं तो आप इत्तेहाद किसके साथ करेंगे? क्योंकि आप जाहिर सी बात है वाइस प्रेसिडेंट है तहरीक नौजवान पाकिस्तान के हवाले से और सिंध के हैं आप। सर अगर हम जीत के आते हैं तो ये तो हमारी जो है आला क़यादत जो है वो करेगी, जवाब वो दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब जो है वो अब्दुल्ला गुल साहब है या हमारी और आला क़यादत बैठी हुई है, वो इसका जवाब देंगे सर, किसके साथ इत्तेहाद होता है हमारा सर जो भी है। अच्छा, अभी से कोई बातचीत कुछ ऐसा हुआ है आपकी पार्टी का? पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहता हो, जो पाकिस्तान के हक में रहना चाहता हो, जो पाकिस्तान को मैशत से निकालना हो, उसके साथ हमारा इत्तेहाद होगा। बाकी उनके साथ नहीं होगा जो अपने मतलब के लिए जो है शहरों के अंदर दहशतगर्दियां खिलाए और लोगों को जो है ये गुंडागर्दी राज नहीं चलेगा सर। अभी जो है अवाम बहुत सोच समझ चुकी है सर, इसके अंदर जो है वोट भी इंशाअल्लाह ताला जो है ये पुरानी पार्टियां जितनी भी है सब ये नाकाम हो चुकी है और ये सब अपने घर पे बैठेगी और नई क़यादतें आएंगी इंशाअल्लाह ताला सर जो है। अच्छा, नई क़यादतें आएंगी। अब मैं आखिरी सवाल आप तीनों से करूंगा, उसके बाद अब चंद सेकंड मेरे पास रह गए, मिनट नहीं सेकंड रह गए मेरे पास। ये आपसे सिर्फ इतना सा एक सवाल का जवाब मांगूंगा। ये 70-75 सालों में कोई जमात ऐसी नज़र आती है या कोई पार्टी ऐसी नज़र आती है जो हमारे मुल्क की मईशत को बेहतर कर सके या अवाम को कोई सहूलत दे सके?
सर मुझे तो कोई भी जमात ऐसी नजर नहीं आ रही जो है जब तक नई क़यादत नहीं आएगी ना वो फैसले करेगी। ये लोग तो अपने लिए आते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं आते हैं। हमारे जो अवाब अजदा की जो औलाद है वो पाकिस्तान में बसती है, हमारे गैर मुल्कों के अंदर जाकर नहीं पढ़ते सर। जो है गैर मुल्कों में हमारी फैक्ट्रियां नहीं है, हमारे पाकिस्तान के अंदर ही है सर, जो भी सब कुछ इधर ही है। अच्छा, नई क़यादत में कौन नजर आ रहा है सर आपको? सॉरी, नई क़यादत में कौन नजर आ रहा है? कोई इतनी बड़ी जमात है, इतनी पॉपुलर जमात है कोई दूसरी कि इतने कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान से जिनके खड़े हों, कोई नई जमात हो, कोई ऐसी चीज आपको नजर आ रही है? सर आपका तो बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं तो एक छोटा सा अदना सा एंकर हूं जी। सर जो भी आएगा नई क़यादत सर हम जी आसिफ साहब आप क्या कहेंगे? ठीक है, सब पुराने, नई क़यादत आती है, नया खून मैं आता है। समझता हूं कि जिन ये मुल्क संभालना सियासतदानों का काम है। मुल्क को बनाया भी सियासतदानों ने था और मुल्क को संभालना भी सियासतदानों का काम है। और अब तक इस हद तक जो लेके गए ये भी सियासतदान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर कोई बंदा नहीं है जो इस मुल्क को माशी हब बना सके। जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं, आपका पेट्रोल सस्ता हो गया, आपके मुल्क में बहुत सारी खुशहालियां आ गई, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोग आ गए, आपके बहुत सारे बैरून ममालिक ने आपसे तिजारती मायदे किए। तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त चले अल्लाह करे कि हमारी दुआ ये। अकबर साहब आप क्या कहेंगे? आसिफ साहब, अब जो बैकग्राउंड जो देख रहा है सिर्फ रब से दुआ कर सकते हैं इस मुल्क के लिए कोई सच्चा हमदर्द जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो, पाकिस्तान की अवाम से मोहब्बत करता हो और यहाँ के मसाइल हल करे। कराची का देख के दिल दुखता है कि हम लोग इतना टैक्स देते हैं, फिर हम गांव से ही बदतर हाल हो गया है। चलिए ठीक है, आपका भी पॉइंट आ गया कि यानी इसके 70-75 सालों में कोई ऐसी हुकूमत हमें नज़र नहीं आई कि जो इस मुल्क की भाग दौड़ को सही तरीके से चला सके। मैं मलिक रशीद गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हैदराबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा अकबर बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते नया साल एक बार फिर मुबारक हो। ये मेरा आज विनस चैनल HD से आखिरी प्रोग्राम था, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ। ज़िंदगी रही तो फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। अगर मुझसे किसी भी प्रोग्राम में कोई तल्ख बात हो गई हो, किसी की दिल शिकनी हो गई हो, चाहे मैं आम लोगों से, अपने परिस्तारों से, अपने चैनल देखने वालों से कह रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं वो आवाज़ पहुँचाऊँ हुक्काम बाला तक। मेरा काम यही है कि हम हुक्काम बाला तक या वो आला अफसरान तक वो बात पहुँचा दें जो आम आवाम के दिलों की आवाज़ है। इसीलिए इसको कहा था खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।